بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ ہے مولانا وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، امتحانی جگہ۔ آج صبح کا جو مسئلہ گزرا ہے مس ذکر کا، وہ بھی امتحانی ہے اور یہ بھی امتحانی جگہ ہے۔ یہ دو تین، ایک اس کے بعد مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی امتحانی ہے۔ یہ تین مسئلہ ہے اس باب کے اندر، وہ سخت امتحانی ہے۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج کا بوسہ لیا کرتے تھے اور آپ نے بوسہ لیا۔ ثم یصلی، پھر آپ نماز پڑھتے تھے۔ ولا یتوضا، وضو نہیں بناتے۔ مانا مس المرأۃ، عورت کو ہاتھ لگانا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ، یہ چار کتابوں نے اس کو نقل کی ہے۔ وقال الترمذی لا یصح عند اصحابنا، لیکن ترمذی کہتے ہیں کہ ہمارے شافعیہ کے ہاں درست نہیں ہے۔ بحال، کسی بھی صورت میں، اسناد عروہ کی سند ان عائشہ، عروہ جو حضرت عائشہ سے نقل کر رہا ہے یہ کسی ٹھیک صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے۔ وائزن اسناد ابراہیم التیمی انہا، اور ابراہیم تیمی کا آپ سے نقل کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وقال ابو داؤد ھذا مرسل، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس قسم کی روایت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا، یہ روایت منقطع ہے۔ مرسل بمعنی منقطع کے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ابراہیم التیمی لم یسمع عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم تیمی کا سماع حضرت عائشہ سے نہیں ہے، اس نے سنا نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ بعد میں ہوگا مولانا۔ یہاں بھی مسئلہ ہے مس المرأۃ اور لمس المرأۃ، عورت کو ہاتھ لگا دینا ناقض وضو ہے یا ناقض وضو نہیں ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مس المرأۃ یا لمس المرأۃ، لمس اور مس یہ ناقض وضو ہے۔ مس المرأۃ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ جمہور کے مسلک کے مطابق مس المرأۃ ناقض وضو ہے، اور حنفیہ کے مسلک کے مطابق ناقض وضو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جمہور کے مذہب میں اضطراب ہے۔ اضطراب یہ ہے کہ مس المرأۃ غیر المحرم، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا دینا یہ ناقض وضو ہے یا مطلق، چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ تو ایک قول ان حضرات کا یہ ہے کہ غیر محرم کو ہاتھ لگا دینا ناقض وضو ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عام ہے، چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ آپ سمجھے؟ ایک اضطراب یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے مس المرأۃ بلا حائل، کہ آپ نے ایسے، آپ کا ہاتھ اس عورت کے رخسار پہ لگ گیا یا اس کے ہاتھ پہ لگ گیا، کپڑا نہیں ہے درمیان میں، بلا حائل یہ ناقض وضو ہے، یا بالحائل کے درمیان میں کپڑا ہے، آپ کا ہاتھ لگ گیا یا کچھ بدن کا حصہ لگ گیا، یہ ناقض وضو ہے۔ تو اس میں اضطراب یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مس المرأۃ بلا حائل ناقض وضو ہے۔ دوسرا قول ائمہ ثلاثہ کا یہ ہے علی الاطلاق، چاہے بالحائل ہو یا بلا حائل ہو، بالحائل ہو یا بلا حائل، علی الاطلاق ناقض وضو ہے۔ تیسرا اضطراب ان کے مذہب میں یہ ہے مس المرأۃ بالشہوت، شہوت کے ساتھ شہوت کی نیت سے ہاتھ لگائے یہ ناقض وضو ہے، یا علی الاطلاق چاہے بالشہوت ہو یا بلا شہوت ہو۔ تو دونوں قول ہے، ایک یہ ہے کہ بالشہوت ناقض وضو ہے، دوسرا یہ کہ علی الاطلاق چاہے بالشہوت ہو یا بلا شہوت ہو ناقض وضو۔ یہ تین اضطراب۔ چوتھا اضطراب ان کے مذہب کے اندر ہے لامس، ہاتھ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا وہ خاتون جس کو آپ ہاتھ لگا رہے اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ملموسہ، سمجھے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ لامس کا وضو ٹوٹے گا، دوسرا یہ ہے کہ نہیں، لامس اور ملموسہ دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چار قسم کے مشہور اضطرابات ہیں، اور بھی اضطرابات ہیں لیکن یہ مشہور چار اضطرابات ہیں ان کے مذہب میں، کہ مس المرأۃ غیر المحرم، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا دینا ناقض وضو ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، علی الاطلاق چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ دوسرا اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ بلا حائل، بلا حائل یہ ناقض وضو ہے، اور یہ ہے کہ نہیں، علی الاطلاق چاہے بلا حائل ہو یا بالحائل ہو۔ تیسرا اضطراب یہ ہے کہ بالشہوت ناقض وضو ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، چاہے بالشہوت ہو یا بلا شہوت ہو۔ اور چوتھا اضطراب یہ ہے کہ لامس کا وضو ٹوٹے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، علی الاطلاق لامس اور ملموسہ دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہو گیا مولانا؟ یہ روایت، دو روایتیں ہمارے لیے دلیل ہیں۔ ایک روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کہ بیوی کا بوسہ لیتے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھتے، ولا یتوضا، وضو نہیں بناتے۔ دوسری روایت ابراہیم تیمی کی، وہ بھی اسی قسم کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آگے اعتراض کر رہا وہ ایضاً اسناد ابراہیم التیمی ان عائشہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی بے نہیں یہی ہے۔ یہ دو روایتیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض نسائہ ولا ثم یصلی ولا یتوضا، دو روایتیں یہ ہو گئی۔ تیسری روایت یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بیس ما عدلتمون بالکلاب، بہت بری بات ہے کہ تم لوگوں نے کتوں کے ساتھ، جیسے کہ امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ کتا، عورت، گدھا، یہ تینوں اگر سامنے سے گزرے تو اللہ آپ کو بھلا کرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر یہ قول بھی ائمہ ثلاثہ کا کہ عورت کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہے آپ نے کبھی کتوں کے ساتھ ہمیں برابر قرار دیا اور کبھی کہتے ہاتھ لگانے سے، حالانکہ اما فرماتی کہ لقد رأیتنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا معترضۃ بینہ اعتراض الجنازۃ، سمجھے، فاذا اراد ان یسجد، جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو غمزنی، مجھے چوک لیتے ہاتھ سے، اور فقبضت رجلای، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، اور جس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وَإِذَا قَامَ، کھڑے ہو جاتے تو بسطتہما، میں اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی۔ تو نبی نماز میں بھی مجھے ہاتھ لگاتے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، تم لوگوں کا وضو ٹوٹے گا عورت کی۔ لقد رأیتنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، مجھے معلوم ہے حضرت نماز پڑھ رہے، وانا معترضۃ بینہ وبین القبلۃ، میں آپ کے اور قبلہ کی جانب میں لیٹی ہوئی ہوں، اعتراض الجنازۃ، جنازہ کی طرف، فاذا اراد ان یسجد، جب سجدہ کرنا چاہتے تو غمزنی، مجھے چوک لیتے، اس طرح بدن میرے دبا لیتے، فقبضت رجلای، میں اپنے پاؤں کو سمیٹتی تھی، وَإِذَا قَامَ، اور جس وقت کھڑے ہو جاتے تو فرمایا بسطتہما، میں پاؤں کو پھیلاتے دیتی۔ باقی یہ میں دانستہ طور پر نہیں کرتی تھی، حرکت میں نہیں کرتی تھی، اصل مسئلہ یہ تھا والوجود یومئذ لیس فیہ مصابیح، گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا، حضرت ایک ایک گھنٹے کے لیے کھڑے ہوتے قیام کرتے، تو میں نیند میں چلی جاتی تھی تو میرے پاؤں آپ کی مصلی والی جگہ پر ہوتی تھی، اور پھر آپ ہاتھ اس طرح مجھے یہ کہ دبوچتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو کھینچتی تھی، ہاتھ تو آپ کا لگ جاتا تھا لیکن وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ لوگوں کو اردو سمجھا نہیں ہے، ہو گیا مولانا؟ لیکن جمہور کے لیے دلیل، جمہور کی 4 قسم کے اضطرابات ہو گئے، دلیل ان کی سنو۔ دلیل ان کی یہ کہ یا کیا ہے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا اگر عورتوں کو اپنے ہاتھ لگا دیا، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، وضو ٹوٹ گیا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اولا مستم، یہ اولا مستم مفعالت کا باب ہے، اور اس میں دوسری قرات ہے او لمستم النساء، یا عورتوں کو تم نے ہاتھ لگایا، یعنی انہم یحملون المزید علی المجرد، مزید کو بھی مجرد پر محمول کرتے، جو مجرد کا معنی مزید کا بھی وہی لیتے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ ایک یہ ان حضرات کے لیے دلیل۔ دوسری دلیل یہ جو باب یہاں پر ختم ہوتا ہے، یعنی الفصل الثالث آپ کو مل گیا نہیں مل گیا؟ ہاں ملنگو، الفصل الثالث جو مل گیا نا، اس الفصل الثالث میں آگے آپ دیکھیں گے 330 حدیث نمبر 330، اور اس باب کے لحاظ سے 31، عن ابن عمر کان یقول قبلۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا اپنی بیوی سے بوسہ لینا، وجسها بیدہ، اور اس کو چھو لینا اپنے ہاتھ سے، یہ بھی من الملامسۃ، ملابنہ سے شمار ہیں، او لامستم النساء جو قرآن، ومن قبل امرأتہ، جو اپنی بیوی کا بوسہ لے لے، وجسها بیدہ، اور ہاتھ سے اس کو ہاتھ لگائیں، فعلیہ الوضوء، اس پر وضو لازم ہے۔ ایک آیتوں کے لیے دلیل، یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل اس کے ساتھ والے کو دیکھو، عن ابن مسعود، لیکن یاد رکھ لینا یہ قال رسول اللہ نہیں ہے، یہ احادیث موقوفہ ہے۔ تیسری دلیل عن ابن مسعود کان یقول، ابن مسعود بھی اس کا قائل تھا کہ من قبلۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا اپنی بیوی کو جو ہے نا بوسہ لے لینا، الوضوء، اس سے وضو لازم ہوگا، سمجھے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا ہے عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب قال ان القبلۃ من اللمس، بوسہ لے لینا یہ بھی اولا مستم النساء سے کے اندر داخل ہے۔ یہ 4 دلیلیں کی ہو گئی، ایک قرآن کی آیت ہو گئی اور 3 احادیث موقوفہ ہو گئے، 4 دلیلیں ہوں گے۔ منڈے کچھ بلا پڑا نہیں پڑا؟ آڑے ہمارے لیے میں نے عرض کیا کہ 2 روایتیں وہ، تیسری وہی، بے سما عدلتمون بالکلاب، بے سما عدلتمون بالکلاب لقد رأیتنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا معترضۃ بینہ وبین القبلۃ اعتراض الجنازۃ فاذا اراد ان یسجد غمزنی
فغمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا ہمارے لیے دلیل ہو. اب پہلا یہ ہے کہ ان کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد کتاب کا جواب دے دیں. کتاب پہ دو اعتراضات ہم پہ مارا ہے اور ان کے دلائل. جہاں تک مسئلہ دلائل کا ہے، یہ دونوں روایتیں آپ کے مرفوع ہے جو میں نے آپ کو بتائی، دونوں روایتیں مرفوع. لقد رأیتنی کیا ہے ورسول اللہ یصلی، وہ بھی اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ روایت بھی اسی طرح مرفوع ہے. اب آیت کا جواب سن لو ان کی. اولا مستم النساء، آپ اگر غور کریں گے تو مسئلہ آپ کو سمجھیں. امتحانی ہے اور اللہ کرے کہ وہ لوگ جو غائب ہیں وہ رہیں ہی غائب اسی طرح. سمجھ رہی ہے کہ امتحانی مشکل جگہ ہے. قرآن پاک میں یہ جو ہے آیت اولا مستم النساء، اس میں 4 احکام ہیں. بولو 4 احکام ہیں. ایک یہ اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون، جب آپ بے وضو ہیں، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو، وضو بناؤ 4 اندام جبکہ پانی موجود ہو. تو حدث اصغر مع وجود الماء، حدث اصغر مع وجود الماء، پانی موجود ہے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، وضو ہو گیا. حدث اصغر مع وجود الماء وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر یہ کہ حدث اکبر ہے تو پھر فرماتے کہ خوب 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 غسل کرو، طہارت حاصل کرو. یہ حدث اصغر، حدث اکبر مع وجود الماء، 2 حکم ہو گئے. حدث اصغر مع وجود الماء، حدث اکبر مع وجود الماء. سمجھے؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے. سمجھے؟ وَإِن كُنتُم أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں پانی نہیں مل رہا. او جاء احد منکم من الغائط، یا پیشاب اور پخانہ آپ نے کر لیا، یہ حدث اصغر ہے. لیکن فلم تجدوا ماء، پانی موجود نہیں. یہ حدث اصغر ما فقدان الماء، پہلے وجود الماء تھے دونوں. یہ حدث اصغر ما فقدان الماء، پانی موجود نہیں. فلم تجدوا ماء. اولا مستم النساء، یا یہ کہ بیوی کو اپنے ہاتھ لگایا، جماع کیا، یہ حدث اکبر. یہ حدث اکبر ما فقدان الماء فلم تجدوا، دونوں کے ساتھ لگے گا. او جاء احد منکم من الغائط، حدث اصغر ہے لیکن فلم تجدوا آگے آ رہا. اولا مستم النساء، یا نا او جامعتم النساء، یا تم نے جماع کر دیا، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے. یہ 2 حکم ہو گئے، حدث اکبر ما فقدان الماء اور حدث اکبر حملنگو. حدث اصغر ما فقدان الماء، حدث اکبر ما فقدان الماء. تو ایک حدث اصغر ما وجود الماء، حدث اکبر ما وجود الماء، حدث اصغر ما فقدان الماء، حدث اکبر ما فقدان الماء. حدث اکبر ہو گیا مولانا، یہ 4 ہو گئے. سمجھتا؟ ہمارے مسلک کے مطابق الآیت مشتملۃ علی الاحکام الاربعۃ، آیت احکام 4 پر مشتمل ہے. اور ان کے مسلک کے مطابق او جاء احد منکم من الغائط، پیشاب پاخانہ کر دی، یہ تو حدث اصغر ہے، پانی نہیں ہے. اولا مستم النساء، یا وضو ٹوٹ گیا بیوی کو ہاتھ لگا، تو یہ بھی تو حدث اصغر ہے. ہم نے اس سے حدث اکبر مراد لیا تھا. سمجھے؟ آپ کے ہاں او جاء احد منکم من الغائط یہ بھی حدث اصغر ہے. اولا مستم النساء بھی حدث اصغر ہے، وضو ٹوٹ گیا ایسے ہاتھ لگا، فلم تجدوا ماء، پانی. تو آپ نے ان دونوں کو او کے ما قبل والا بھی مسئلہ اور ما بعد والا مسئلہ دونوں حدث اصغر ہے. آپ کے ہاں آیت مشتمل ہو گئی اللہ 3 احکام پر، حدث اصغر ما وجود الماء، حدث اکبر ما وجود الماء، حدث اصغر 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 ما فقدان الماء. تو آیت آپ کے یہاں مشتمل علی احکام الثلاثہ ہے اور ہمارے یہاں مشتمل علی احکام الاربع. اور والچار خیر من التین، بولو والچار خیر من التین، 4 3 سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں کہ او جاء احد منکم من الغائط یہ حدث اصغر سے ہوگا جبکہ پانی نہ ملے. اولا مستم النساء حدث اکبر ہے، جماع اس سے مراد ہے جبکہ پانی نہ ملے. لہذا ہمارے یہاں آیت مشتمل ہے تاسیس پر. او کا ما قبل الگ حدث اصغر ہے، او کا ما بعد حدث اکبر، یہ تاسیس ہے. اور آپ آیت کے ما قبل کو او کے ما قبل کو بھی حدث اصغر قرار دیتے ہیں، او کے ما بعد کو بھی حدث اصغر قرار دیتے ہیں. آپ کے ہاں یہ او کا ما بعد ما قبل کے لیے تاکید ہے، اور آپ نے پڑھا تاسیس تاکید سے بہتر ہے. ہاں ملنگو، یہ بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے. تاسیس کیا ہے؟ تاسیس تاکید سے بہتر ہے. مونڈیا سمجھے؟ آیت ہمارے مسلک کے مطابق تاسیس پر معمول ہے،
آپ کے یہاں تاکید پر معمول. ایک جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ رئیس المفسرین ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، سعید بن جبیر، سب کا مذہب یہی جو ہم کہہ رہے. دو باتیں. تیسرا مسئلہ یہ اولا مستم النساء مفاعلت ہے، اور مفاعلہ اشتراک فی الطرفین کو چاہتا ہے. قاتل زید امرا کا معنی زید فاعل امر مفعول بھی ہے، لیکن حقیقت کے معنی یہ ہے ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے رہے. ہر ایک ان میں سے فاعل بھی ہے، ہر ایک مفعول بھی ہے، اور یہ چیز ہاتھ لگانے میں نہیں ہوتی. اس سے مراد جمع ہے. سمجھے؟ اولا مستم النساء مفاعلہ مڑیا کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا ایک دوسرے کو ہو گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ جب لمس کی نسبت عورت کی طرف ہو گئی قرآن میں، مس اور لمس، اس سے مراد جمع ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن كما ما لم تجامعوهن جمع. اور لمستم النساء کا معنی بھی اسی طرح. نساء جب مفعول آ گیا تو اس سے جمع مراد ہو گیا مولانا. باقی مسئلہ 3 حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں. ہم احادیث مرفوع پیش کر رہے ہیں اور احادیث موقوفہ پیش کر رہے ہیں. احادیث موقوفہ مرفوع کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے. 3 کا ایک جواب ہو گیا، 4 جواب قرآن کی آیت کا ہو گیا. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. اڑے مونڈیا کچھ پہلے پڑھا ہاں. اس کے بعد اب سمجھو صاحب مشکات نے اعتراض کیا ہمارے 2 حدیثوں پر. ایک روایت ہے ان عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی وراء توضؤ. دوسری روایت ابراہیم تیمی کی بھی اسی طرح ہے. 2 اعتراضات ان پر کیے اور اعتراضی غلط کیے. ترمذی آپ پڑھیں گے، پتہ نہیں اعتراض کیا ہے اور مشکات والا صاحب مشکات نے کیا اعتراض کی. اصل بات ذرا سمجھ لینا مولانا. حدیث اس طرح ہے مولانا، یہ آپ دیکھ رہے 4 ہیں. ان حبیب بن ابی ثابت ان عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حبیب بن ابی ثابت ان عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا. سمجھتا ہے؟ اعتراض اصل یہ ہے کہ اس عروہ سے کیا مراد ہے. عروہ سے عروہ المزنی مراد ہے، یہ درمیان میں. یہ تو عائشہ ہے، یہ حبیب ہے، یہ عروہ ہے، یہ 3 میں. اس عروہ سے کیا مراد ہے؟ عروہ سے عروہ المزنی مراد ہے. اگر عروہ المزنی مراد ہے تو ان کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں. روایت منقطع ہوگی، جہاں درمیان میں شاٹ لگ گیا، کوئی راوی گری. عروہ المزنی مجہول بھی ہے اور اس کا سماع حضرت عائشہ سے نہیں ہے. اور اگر یہ عروۃ ابن زبیر اس سے مراد ہے تو نیچے والا پھر حبیب ابن ابی ثابت کا سماع عروہ سے ثابت نہیں، عروۃ ابن زبیر سے. لہذا اوپر تھوکو تو پیشانی، نیچے تھوکو تو داڑھی. کدھر جاؤ گے تم لوگ؟ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ ان حبیب بن ابی ثابت ان عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی ان رسول کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا. سمجھنا؟ یہ اعتراض. جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ اس عروہ سے عروۃ ابن زبیر مراد ہے جو حضرت عائشہ کا بھانجا ہے اور تابعی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہے. عبداللہ بن زبیر خود صحابی ہے. یہ زبیر کی اولاد ہے دونوں، عبداللہ اور عروہ. اس عروہ سے مراد، اللہ آپ کا بھلا کرے، عروۃ ابن زبیر مراد ہے. اور عروۃ ابن زبیر جب مراد ہے تو یہ کہتے عروہ کا سماع ثابت نہیں ہے عائشہ سے. ارے بابا کدھر جا رہے ہو؟ اگر عروۃ ابن زبیر مراد ہے تو اس کا سماع اپنی خالہ سے ثابت ہے. حضرت عائشہ ان کا خالہ ہے. اور اس کی اتنی روایتیں آپ کو ملیں گے. اور کہتے کہ نہیں، عروہ کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں، عروہ مزنی کا ثابت نہیں، عروۃ ابن زبیر کا ثابت ہے. یہ عروۃ ابن زبیر ہے. قرینہ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت میں آپ پڑھیں گے، وہاں صاف صراحتاً عروۃ ابن زبیر. ایک دوسرا، اس روایت میں جب اما عائشہ نے کہا نبی نے اپنے کسی بیوی کا بوسہ لیا تو حضرت عروہ نے کہا من ہی الا انت، اور کون ہو سکتی ہے جس کا بوسہ؟ آپ ہی تو میری خالہ، آپ کا بوسہ لیا ہوگا. اور کیا؟ تو فضحکت اما عائشہ ہنسنے لگی. عروہ مزنی کون ہوتا ہے کہ اس قسم کیا کر کے اما عائشہ کو اس طرح بات کرے؟ یہ تو اپنا بھانجا ہے، اس سے بے تکلفی کر رہا ہے. ایک یہ ہے، بولو
کہ عروہ سے عروۃ بن زبیر مراد ہے، یہی ان کا سما ثابت ہے۔ اور عروۃ بن زبیر اللہ کا بھلا کہ میں نے عرض کیا ابن ماجہ کی روایت میں صراحت ہے، مسند ابن احمد کی روایت میں صراحت ہے کہ عروۃ بن زبیر ہے۔ ایک قرینہ یہ۔ دوسرا قرینہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مولانا، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ وہ بے تکلفی کر رہا ہے، آپ اردو سمجھ رہے ہیں، بے تکلفی کر رہا ہے، اور بے تکلفی میں کہہ رہا ہے من ہی الا انت، بولو من ہی الا انت، کون ہو سکتی ہے کہ جس کا بوسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، الا انت، آپ ہی تو ہے۔ فضحکت، حضرت عائشہ ہنسنے لگی۔ یہ اس قسم کی بے تکلفی اللہ آپ کا بھلا کرے گھر کا کوئی فرد کر سکتا ہے، یہ حضرت عروۃ بن زبیر ہے، یہ عروۃ بن زبیر ہے۔ عروہ المزنی کون ہوتا کہ اس قسم کی بے تکلفی کرے، حضرت عائشہ سے اس طرح منہ پھاڑ کر کے ایسی باتیں کرے؟ آپ اردو سمجھتے مولانا؟ ہاں؟ تیسری بات سمجھو، جب ایک نام کے جب کہتے کہ مولانا آ رہا ہے، بولو، جب کہہ رہے کہ مولانا آ رہا ہے، یا کہتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے منظور آ رہا ہے، تو منظور یہاں تو اور بھی بہت ہے، لیکن ان میں سے فرد مشہور منظور مینگل مراد ہوگا۔ یا کہتے یہاں مینگل بہت ہے، مینگل صاحب آ رہا ہے، بھاگو، تو مینگل یہی تو ہے۔ تو ایک نام کے جب کئی راوی ہوں، ایک اسم کے کئی مسمہ ہوں، تو جب اس کو مطلق ذکر کیا جائے گا اس سے فرد کامل مراد ہوگا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جب کہتے تھے کہ بھاگو بھاگو مولانا آ رہا ہے، تو جامع فاروقی میں 2000 مولانا ہوتے تھے، لیکن مولانا آ رہا ہے تو ایک سلیم اللہ مراد ہوتا تھا۔ عروہ جب مطلق بولا جائے گا اس سے عروۃ بن زبیر مراد ہوگا، سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا، میں نے عرض کیا کہ اعتراض پھر سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان حبیب بن ابی ثابت ان عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ جی، اب انہوں نے اعتراض کر دیا کہ عروہ سے کون مراد ہے؟ عروۃ بن زبیر مراد، عروہ سے کون؟ عروہ المزنی مراد ہے، عائشہ سے ان کا سما ثابت نہیں۔ اور اگر یہ کہ عروۃ بن زبیر مراد ہے تو نیچے حبیب بن ابی ثابت، ان کا سما حضرت عروۃ بن زبیر سے ثابت نہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ عروۃ بن زبیر مراد ہے۔ عروۃ بن، ایک کیوں؟ ایک اس مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں عروۃ بن زبیر، ابن زبیر کی صفت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مطلق جب بولا جائے گا عروہ تو اسے فرد کامل یہی عروۃ بن زبیر ہے، سمجھے؟ تیسرا یہ ہے کہ وہ بے تکلفی کر کے اما عائشہ سے کہہ رہا ہے من ہی الا انت، کس کا بوسہ لیا؟ آپ ہی تو ہے نا، تو یہ تو بھانجا ہے اماں جی کا۔ عروہ المزنی کون ہوتا ہے اس قسم کی بے تکلفی کرے؟ اڑے مونڈیا، کچھ پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا، یہ ہے مثلا، لہذا یہ عروۃ بن زبیر ہی مراد ہے۔ اور عروۃ بن زبیر تابعی ہے، بھائی اس کا عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہے۔ عروۃ بن زبیر کا سما ثابت ہے مولانا، سمجھ؟ اب مسئلہ رہ گیا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ جب عروۃ بن زبیر اپنے مراد لیا تو پھر حبیب ابن ابی ثابت کا سما عروہ سے ثابت نہیں۔ جواب یہ کہ بالکل ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے، آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے وقد روا حمزۃ الزیات عن حبیب بن ابی ثابت عن عروۃ حدیثا صحیحا۔ ابو داؤد کی عبارت آپ کو بتا رہا ہوں، وقد روا حمزۃ الزیات، حمزہ زیات عن حبیب بن ابی ثابت عن عروۃ حدیثا صحیحا، حبیب بن ابی ثابت عروہ سے روایت کر اس سے حدیث، اور وہ ان کا سما ثابت ہے تبھی تو حدیث صحیح ہے، اور اگر سما ثابت نہ ہوتا حدیث صحیح کہاں سے بنا؟ مونڈیا کچھ پہلے پڑا۔ اس لیے باقی صاحب مشکات کا یہ کہنا کہ اس کا اگر عروہ کے سما عائشہ سے نہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ عروۃ بن زبیر مراد ہے، ان کا تو 20 حدیث کے اندر سما ثابت۔ البتہ نیچے والا اعتراض رہ گیا حبیب بن ابی ثابت کا، وہ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ سما ثابت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابو داؤد نے روایت نقل کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حبیب بن ابی ثابت وہ تابعی ہے، حبیب بن ابی ثابت یہ تابعی ہے، اور جب وہ نقل کر رہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے عروہ سے، عروۃ بن زبیر سے، تو تابعی نقل کر رہا ہے اور یہ ثقہ ہے، اور درمیان میں اگر کوئی رہ بھی گیا ہے تو یہ حدیث منقطع ہوگا، مرسل بمعنی منقطع کے، بولو مرسل بمعنی منقطع کے، منقطع ہوگی۔ اور منقطع روایت بھی ہمارے ہاں قابل قبول ہے، مراسیل بھی قابل قبول ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ آپ شرح النخبہ تو پڑھ رہے مولانا سے، اصل مسئلہ یہ ہے مرسل قابل قبول ہے ہمارے ہاں، اور شافعیہ کے ہاں قابل قبول ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اصل مسئلہ دیکھا جائے گا مرسل وہ کون ہے،
جو ارسال کر رہا ہے درمیان سے کسی کو حذف کر رہا ہے، مرسل اگر سکہ ہے تو اس کی روایت مرسل قابل قبول ہے، اور مرسل اگر یہ کہ وہ سکہ نہیں ہے تو پھر اس کا ارسال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے امام شافعی مراسیل کو حجت نہیں سمجھتا، لیکن سعید بن المسیب کے مراسیل کو وہ بھی حجت سمجھتا کہ سعید بہت بڑے تابعی ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ مرسل کا حجت ہونا یہ اس پہ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اصل مرسل کا ہے کہ مرسل اگر سکہ ہے تو حدیث مرسل بھی صحیح ہوگی، اور اگر مرسل سکہ نہیں ہے، مولوی منظور کی طرح غیر سکہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے۔ منڈیا کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا، اب سمجھو۔ لیکن ایک چیز آپ حضرات یاد رکھ لو، وہ یہ ہے جو ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ مرسل وہ حجت ہے اور شافعیہ کے یہاں حجت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس نہیں ہے، ایک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مرسل کا ہی جھگڑا ہے اصل میں۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، المراسیل حجت عندنا، مراسیل ہمارے یہاں حجت ہے اس وقت عند عدم ورود النصوص الاخرى، جبکہ دوسرا کوئی نص صریح نہ ہو، مسند کوئی روایت نہ ہو، تو پھر مرسل حجت ہے، اس لیے کہ اندھوم میں کانا بھی راجہ ہوتا ہے۔ ہاں ملنگو، اندھوم میں کیا ہے؟ کانا بھی راجہ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مسانید ہمارے پاس نہیں ہوں گے، احادیث مسندہ متصلہ نہیں ہوں گے، تو پھر مرسل حجت ہے عند عدم ورود النصوص الاخرى۔ یہ جو آپ کے کشف الاسرار علی اصول فخر اسلام البزدوی، اس پر حافظ قاسم ابن قطرو بغا کا حاشیہ ہے، یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا، میرا قبلہ بھی درست ہو گیا، آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں۔ اب ہو گیا مولانا؟ ہاں چھوکرا۔ تو اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا ان حبیب بن ابی ثابت ان عروۃ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا، کہ عروہ سے کون مراد ہے؟ عروہ المزنی مراد ہے یا عروہ بن زبیر مراد ہے؟ عروہ المزنی مراد ہے، ان کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں ہے، ہم نے کہا وہ مراد نہیں ہے، عروہ بن زبیر مراد ہے، سمجھے؟ اور عروہ بن زبیر کے لیے 3-4 قرینے میں نے آپ کو بتایا۔ اب اعتراض رہے گا کہ پھر عروہ بن زبیر سے حبیب بن ابی ثابت کا سماع ثابت نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ ثابت ہے، ابو داؤد تبھی تو کہتے ہیں وقد روا حبیب بن ابی ثابت ان عروۃ، سمجھے بھائی جان، وقد روا حبیب بن ثابت ان عروۃ حدیثا صحیحا، حدیث صحیح اس وقت ہوگا جب کہ سماع ثابت ہوگا، نہیں وقد روا حمزۃ الزیات، وقد روا حمزۃ الزیات ان حبیب بن ابی ثابت ان عروۃ حدیثا صحیحا۔ مونڈیا کچھ پڑا۔ اور دوسرا مسئلہ، تو اس لیے یہ تابعی جب کہ سکہ ہے، تابعی سکہ ہے اور حبیب تابعی ہے، تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ سما بھی ثابت ہے، 2 باتیں سمجھے۔ تیسرا مسئلہ اگر منقطع ہو تب بھی منقطع یعنی مرسل بمعنی منقطع روایتیں اور مرسل بھی ہمارے ہاں حجت ہے۔ ویسے خیال کر لینا اس مرسل کو میں منقطع کے معنی میں لے رہا، ورنہ آپ نے اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے مرسل اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ تابعی صحابی کو حذف کر کے یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مرسل تو وہی ہے۔ لیکن یہ جو مرسل یہاں پر آیا یہ بمعنی منقطع کے۔ منڈیا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ اور یہ ساری اصطلاحات ابتدا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو کام آ جائیں گی، لیکن تم لوگ ہو ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، وفی روایت خامست لل کے لل۔ اور کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ ہاں چھوکرا کچھ ہو گیا؟ یہ ایک اعتراض ہے، سمجھے؟ دوسرا اعتراض ان کا یہ انہی الفاظ کے ساتھ ایک روایت ہے ان ابراہیم التیمی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا۔ اسی طرح ابراہیم تیمی سے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی کا حضرت عائشہ سے سماعی نہیں ہے، ان ابراہیم التیمی ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی۔ ابراہیم تیمی کہاں سے آ گیا؟ یہ روایت بھی منقطع ہے۔ جواب یہ ہے کہ جی منقطع ہمارے حجت ہے، بات ختم ہو گئی، سمجھتا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت دارقطنی کے اندر اس طرح ہے ان ابراہیم التیمی ان ابیہ یزید ان عائشہ، تو بات ہو گئی، جان چھوٹے، سمجھے؟ اس انقطاع کو تو ہم نے ختم کر لیا نا۔ ان ابراہیم التیمی ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آپ نے کہا انقطاع درمیان میں سوک پاتشیر ہے، درمیان میں کوئی رہ گیا، تو ہم نے متعین کر دے کون چھپا ہوا۔ ان ابراہیم التیمی ان ابیہ یزید
ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا فتعین القطق للبازگل، بازگل آ گیا، گڑ گڑ نہ کرو، میں نے آپ کو پہلے سے بتایا امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ 5 مرتبہ، پھر بھی سمجھو نہیں تو سیدھا جہنم میں چلے جاؤ۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا، رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی لا يسوء عند اصحابنا بحال، کسی بھی صورت میں ہمارے شافعی کے ہاں ثابت نہیں اسناد عروۃ عن عائشہ، اگر عروۃ بن زبیر ہو تو یہ سند ثابت ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ وایضاً یہ ایک اعتراض مار دیا، جواب میں نے دے دیا آپ کو۔ دوسرا اعتراض وایضاً اسناد ابراہیم التیمی عنہا، ابراہیم تیمی کی سند حضرت عائشہ سے وہ بھی منقطع، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا۔ وقال ابو داود هذا مرسل، امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے، یہ ابراہیم التیمی عن عائشہ مرسل ہے، مرسل بمعنی منقطع کے، کیوں؟ اس کی وجہ وہ ابراہیم التیمی لم یسمع عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم التیمی نے حضرت عائشہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ ارے بابا تو ہم نے بتا دیا ان ابراہیم التیمی ان ابی یزید عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا گوشت تناول فرمایا۔ یہ مامست النار میں یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دیا، اس وقت ترجمہ کیا تھا۔ حضرت نے شانے کا گوشت تناول فرمایا، ثم مسح یدہ بمسح، پھر ایک ٹاٹ تھا، اس ٹاٹ پر آپ نے اپنے دست مبارک کو، اللہ کا بھلا کریے کہ مل دیا ہاتھ کو، کان تحتہ، وہ ٹاٹ جو کہ دری جو کہ نیچے بچھی ہوئی تھی، ثم قام، پھر کھڑے ہو کے فصلی، آپ نے یہ کہ نماز پڑھی اور آپ نے کوئی وضو نہیں بنایا، معلوم یہ ہو گیا کہ مامست النار سے کوئی وضو نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت، اما ام سلمہ فرماتی قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا، میں نے ایک پہلو کا گوشت بھنا ہوا، سمجھے بھنا ہوا تھا، بھون کر کے یہ آپ کو دے دیا، فاکل منہ، اپنے تناول فرمایا۔ عرب کے ہاں بھنا ہوا گوشت پسند ہے، یہی بلوچوں کے ہاں بھی یہی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ ثم قام الی الصلاۃ ولم یتوضا، پھر آپ کھڑے ہو کے نماز کے لیے وضو نہیں بنایا، وضو اصطلاحی وضو معروف نہیں بنایا، وضو لغوی کی نفی نہیں، ہاتھ دھونا یا کلی کر لینا۔ رواہ احمد۔ الفصل الثالث عن ابی رافع قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول اللہ بطن الشاة، فرماتے کہ بکری کے پیٹ کے گوشت، سمجھے، اور بعض کلیجے سے بھی اس کا ترجمہ، اس کو میں بھون کر کے نبی کے لیے رکھتا تھا، ثم صلاۃ، نماز پڑھتے تھے، ولم یتوضا، وضو نہیں فرماتے تھے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ ابو رافع سے روایت قال اہدیت له شاة، حضرت ابو رافع کو ایک بکری گفٹ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر مل گئی، فجعل فی القدر، ذبح کر کے اس کو ہانڈی کے اندر ڈال دیا، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داخل ہو گئے، فقال ما هذا یا ابا رافع، ابو رافع گڑ 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 گڑ، کیا چیز پک رہی ہے، یہ کیا ہے؟ فقال شاۃ اہدیت لنا یا رسول اللہ، بکری جو ہمیں گفٹ کے طور پر دی گئی ہے، فطبختها فی القدر، میں اس کو پکا رہا ہوں ہانڈی کے اندر، قال ناولنی الذراع، دستے کا گوشت مجھے دے دے، سمجھے، بکری کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں تو دستہ کہاں سے پھر آیا؟ اصل میں تم لوگ اردو والے بھی اندھے ہو اور اللہ آپ کا بھلا کرے پٹھان بھی اندھے ہو سارے کے سارے، اس لیے ہم لوگ پیچھے والے کو ان کے دونوں پاؤں کو پاؤں کہتے ہیں، سامنے والوں کو ہم دستہ ہاتھ کہتے ہیں، بکری کے 2 ہاتھ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اونٹ کے سامنے والے 2 ہاتھ، اسی طرح ترجمہ تم دستے کا کرتے ہو اور کہتے ہیں 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنی جہالت کا پتہ چلا نہیں چلا؟ تو ہم بلوچ لوگ صحیح ہے، آپ سارے کے سارے پٹھان ہو، سندھی ہو، اور یہ کتنی ٹانگیں ہیں بکری کی؟ نہ 4 ہیں نا۔ اگر 4 ہے تو دستہ کہاں سے آ گیا؟ اور اگر دستہ ہے 4 کہاں رہ گیا؟ اگر 4 ہے تو دستہ کدھر گیا؟ اور اگر دستہ موجود ہے تو 4 کہاں گئے؟ اس لیے صحیح عرب لوگ صحیح ہے اور ہم بلوچ لوگ صحیح ہے، تم سارے بکواسی ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تم سارے کے سارے بکواسی۔ دستے کا گوشت رسول، دست کس کو کہتے؟ ہاتھی کو تو کہتے ہیں، سمجھو۔ وقت ضرورت چوں نمانت گریز، وقت ضرورت چوں نمانت گریز، دست بگیرت سر شمشیر تیز، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جی، دوستو ہم باشد کی گیرت دست دوست، دوستو ہم باشد کی گیرت دست دوست، در پریشانی ادھر ماندگی، سمجھ، دستگیر، سمجھتا؟ یہ ہمارے بلوچی کے فارسی کے الفاظ ہیں، تو یہ ہم لوگ صحیح ہے، آپ لوگ سارے غلط ہیں۔ قال اهديت له شاة فجعل في القدر فدخل رسول الله فقال ما هذا يا ابا رافع، فقال شاة اهديت لنا يا رسول اللہ، یہ ہمیں گفٹ کے طور پر مل گئے، فطبخت في القدر فقال ناولني الذراع، فرمایا دستے کا گوشت دے دو یا ابا رافع، فناولت الذراع، دستے کا دے دی، ثم قال ناولني الذراع الاخر، دوسرا دستہ دے دو، فناولت الذراع الاخر، دوسرا، ثم قال ناولني الذراع الاخر، تیسرا دے دو۔ بکری کے 3 دستے کہاں سے آ گئے؟
فقال له یا رسول اللہ، حضرت نے ابو رافع نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انما للشاة ذراعان، سمجھے، فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بکری کے تو 2 دستے ہوتے ہیں۔ فقال له رسول اللہ اما، متنبہ ہو جائے، اما الا اما ہا، سمجھے پڑھا ہے اپنے، اما متنبہ ہو جائے، انک لو سکت، بخدا اگر تو خاموش رہتا، لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت ما دمت ساکتا، جب تک کہ تو خاموش رہتا، اعتراض نہ کرتا، پکڑا دیتے، ختم نہ ہوتا، سمجھے، یہ 2 دستے نہیں ہوتے، تو بس جب نبی کا حکم ہے لے کر آ کر کے دستہ دے دو، دستہ دے دو، آپ دیتے جاتے تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے خطائے بزرگاں گرفتہ خطا، بولو خطائے بزرگاں، بولو، اس لیے کہ شاگرد کہہ رہے استاد جی 2 دستے تو ہوتے، زیادہ کہاں ہوتے، سمجھے، یعنی آپ غلط ہیں، 3 کہاں ہوتے، آپ تیسرے مانگ رہے ہیں، تو آپ بزرگوں کے استادوں کی غلطی نہ پکڑو، خطائے بزرگاں گرفتہ خطا، فرماتے کہ غلطی تیری ہے، تو اگر خاموش ہوتا تو نکالتے جاتے، یہ ختم نہ ہوتا، دستے پر دست دیتے، سمجھ رہی میں کہ ثم دعا بمائن، پھر پانی منگایا، فتمزمز فاہو اے فمہو، پھر منہ کو اپنے یہ کہ دھو لیا، وغسل اطراف اصابعہ، انگلیوں کے اطراف کو، اس لیے ہاتھ دھونے میں پورا ہاتھ ضروری نہیں، انگلیوں کے اطراف کو دھونا، سب کو سبحان اللہ، پورا ہاتھ کھانے پہ، من برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے کی برکات میں سے ہے کہ اول ہاتھ دھونا، آخر میں ہاتھ دھو دینا، تو پورا ہاتھ ضروری نہیں، مونڈیا انگلیوں سے استعمال، جو انگلیاں ہوگی انہی کو دھونا ہے، آپ پورا ہاتھ دھوئیں اچھی بات ہے، لیکن اصل ضروری انگلیاں جو چلتی ہے، سمجھے، مسئلہ اسی کا ہے، اطراف اصابع کو آپ نے دھو دیا، اڑے منڈے اتنے ہو یا کہیں، ثم قام فصلی ثم عاد الیہم، پھر واپس آ گئے، فوجد عندہم لحم باردا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ گوشت کچھ یہ کہ ٹھنڈا ہو کر کے پڑا ہوا، فاکل، پھر تناول فرما، ثم دخل المسجد، پھر مسجد فصلی ولم یمس مان، کسی قسم کے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ ما مست النار سے وضو کوئی ضرور، روا احمد ورواہ الدارمی نبی عبید الا انہ، البتہ یہ کہ دارمی نے لم یذکر ثم دعا بماء الی آخری، ان الفاظ کو نقل نہیں کیا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں والوں کو، یہ ہے جی۔ وَأَنَا أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُبَيٌّ وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا، جالس کی جمع جلوس، یہ مصدر نہیں ہے، یہ اسم فاعل، سمجھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تینوں کی تینوں، فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، ہم نے گوشت اور روٹی تناول کی، ثم دعوت بوضوء، پھر وضو کا پانی منگایا، فقال، میرے دونوں ساتھیوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت انس بن مالک کہتے دونوں ساتھیوں نے، ابی اور ابو طلحہ نے کہا، لم تتوضؤ، وضو کیوں کرتے ہیں، فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا، یہ ما مست النار کو ہم نے کھایا، فقال اتتوضؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کے کھانے سے وضو کرتے ہو، لم يتوضأ منه من هو خیر منك، جو تجھ سے بہتر ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کبھی اس سے وضو نہیں بنایا، آپ کیوں وضو بناتے ہیں، اس پر میں نے 6-7 جواب آپ کو دے دیا، یاد ہے کہ نہیں، ما مست النار کے۔ وان ابن مرکان یقول قبلۃ الرجل امرأة وجسوا بيده، یہ ابھی گزرا، آج کے سبق میں گزرا، یہ تینوں روایتوں کا جواب دے دیا، لیکن یہ احادیث موقوفہ ہیں، مرفوع نہیں ہے۔ وان ابن مرکان یقول قبلۃ الرجل امرأة مفعول بھی قبلہ مصدر کا، مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، آدمی کا بیوی سے بوسہ لینا، وجسوا بيده، اور ہاتھ سے چھو لینا، من الملامسۃ، یہ بھی ملامسہ ہے، جو قرآن نے کہا ولامستم النساء، جواب میں نے دے دیا، ومن قبل امرأته وجسا بيده، جو بیوی کا بوسہ لے لے، وجسا بيده، اور اس کو ہاتھ لگائے، فعلہ الوضوء، ہاتھ لگانے والے پر وضو ہے، خود بیوی کا وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، تو میں نے بتا دیا آپ کے ائمہ ثلاثہ کا مذہب۔ روا مالک و شافعی، وعن ابن مسعود کان یقول من قبلۃ الرجل امرأته، آدمی کا بیوی کا بوسہ لینا، اس میں بھی لازم ہے الوضوء، روا مالک۔ وعن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال ان القبلۃ من اللمس، قبلہ بھی لمس میں سے، اولا مستم فتوضؤ منها، لہذا سے وضو بنا دو۔ باقی اللہ کا بھلا مسئلہ حدیث تو ایک ہی رہ گیا ہے، لیکن بہت طویل ہے جی، مونڈیا امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ، صبح والا اور یہ